عمران کی 171 آیات تک ہم نے سبق پڑھ لیا۔ آج سورہ آل عمران کا 18واں رکوع ہے اور چوتھے پارے کا 9واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 172 سے ہم آج شروع کریں گے۔ یہ غزوہ احد کے متعلق ایک طویل مضمون ہے جو کم و بیش 60 آیات پر مشتمل ہے۔ تو آج کی تقریباً یہ 8 آیتیں اگر ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ تقریباً موضوع جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا غزوہ احد کا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 172، 73 اور 74۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 172 کو دیکھتے ہیں، اس کا پہلے ترجمہ ہم پڑھ لیں۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے قبول کیا، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، من بعد ما اصابہم القرح، جو مصیبت پہنچنے پر ان کو زخم لگے، ان زخموں کے لگنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا، ان لوگوں کی اللہ بات کرنے لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے مصیبت پہنچنے پر جو زخم لگے، ان زخموں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا، وہ بڑے ہی نیکیوں والے لوگ تھے۔ للذین احسنوا منہم، وہ نیکیوں والے تھے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات اللہ کریم فرمانے لگا۔ غزوہ احد میں آپ کو پہلے مضمون ابھی یہ تقریباً یاد ہو گیا ہوگا کہ 70 لوگ شہید ہوئے اور کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اب جو زخمی لوگ تھے نا، ابھی ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جس دن غزوہ احد ختم ہوا اس سے اگلی رات اب ہوا کیا، ابو سفیان قافلہ لے کے نکلا۔ میں ان کا نام حضرت کے بغیر اس لیے لے رہا ہوں کہ اب بھی میں آپ کو ان کے قبل اسلام واقعہ کو بیان کر رہا ہوں، ابھی وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے۔ تو خالد بن ولید، جنہوں نے میدان احد میں مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی، یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ چند مسلمان بچے ہیں، ان کو ہم ختم کر کے پھر جائیں واپس۔ لیکن ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ مسلمان اب پہاڑی کی چوٹی پہ ہیں، ہم نیچے ہیں، اوپر جائیں گے وہ پتھر مار مار کے ہمیں مار دیں گے، واپس آ جاؤ، پھر اگلے سال ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اب چیلنج تو میں نے دے دیا ہے۔ اس نے وہاں ایک چیلنج بھی دیا مسلمانوں کو، نبی کریم علیہ السلام کو۔ اس نے کہا کہ اگلے سال انہی دنوں میں ہم بدر کے مقام پہ پھر ملیں گے۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، جو اگلے سال شوال کے دنوں میں اس نے چیلنج دیا نبی علیہ السلام کو۔ خیر وہ واپس نکلے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی، آپ نے فرمایا اس طرح تو کافر جا کے خوشی کے شادیانے بجائیں گے، کیوں نہ ایسا کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ ابھی وہ تھوڑی دور تو پہنچے ہوں گے، ایک رات ابھی گزری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابھی تیار ہو جاؤ، ہم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کریں گے، جہاں وہ پہنچے ہوں گے ان کو ماریں گے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے چلے، 8 کلومیٹر کا سفر آپ نے طے کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ 36 کلومیٹر سفر طے کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبد ابن ابی معبد خزائی قبیلہ سے تھے، وہ راستے میں ملے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کیا، حضور کی بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ وہ جا رہے تھے مکہ کو، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جا رہے ہو، راستے میں تمہیں ملے گا ابو سفیان کا لشکر۔ فرمایا ان کو ذرا ڈرانا، ان کو بتانا کہ ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام آپ وہاں سے چل نکلے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد ابن ابی معبد کو بتا دیا، فرمایا تم نے جا کے ان کو یہ بات بتانی ہے۔ اب وہ نکلے، وہ وہاں پہنچے، ادھر سے انہوں نے ایک قبیلہ عبد القیس سے کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ ابو سفیان نے بھی یہی پیغام بھیجا۔ وہ بعد میں پہنچے، یہ معبد ابن ابی معبد پہلے پہنچے۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ وہ تو اب بڑے شان و شوکت سے آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ اصحاب جو رہ گئے تھے۔ اب جب رسول اکرم نے صحابہ کو بلایا نا، صحابہ بھی زخمی حالت میں تھے، تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی آ گیا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، تو منافق ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ تمیز عطا فرما دی ہے، امتیاز فرما دیا ہے، منافق الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے۔ فرمایا اب تیرا تعلق مومنوں کی جماعت سے نہیں ہے، اب تجھے اس کام میں ہم ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اسی وقت ایک اور صحابی بھی آئے، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا۔ اب اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے چل کے یہ بات میں آپ کو 2-3 آیات اور پڑھنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ آپ سے کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو قبول نہیں کیا۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس لیے پیچھے رہ گیا تھا کہ میرے والد نے حکماً مجھے کہا تھا کہ نہیں جانا، تیری بچیاں ہیں تو اپنی بیٹیوں کے پاس رہ، تو آقا میں تو اپنے والد کی بات مان کے رہ گیا تھا، میں اب حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھے قبول فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قبول فرما لیا، فرمایا تو آ جا۔ عبداللہ ابن ابی کو قبول نہیں کیا، ان کو قبول فرما لیا، فرمایا تو آ جا۔ اچھا، تو وہاں ابو سفیان کے پاس جب وہ پہنچے، ابو سفیان نے اپنا ایک جو ہے وہ آنے والے کو پیغام دے دیا کہ تم جا کے ان کو ڈرا دو، لیکن معبد ابن ابی معبد کی بات سن کے ان کی ہوا تو نکل گئی، ابو سفیان اور ان کے سارے لشکر کی ہوا نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہوگا۔ اس نے مجلس شورا بٹھائی، مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں اب ہم نکلتے ہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، اگلے سال کا چیلنج تو دیا ہے ان کو، پھر اگلے سال دیکھیں گے۔ خیر ابو سفیان وہاں سے نکل آیا، وہ جو ایک قافلے کو انہوں نے پیغام دیا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، انہوں نے ڈرانا چاہا تو صحابہ کے ایمان اور تگڑے ہو گئے ان کی بات سن کے۔ صحابہ نے کہا تمہاری بات کا ہمیں کوئی فکر نہیں، تم جیسے مرضی کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی کارساز ہے، ہم تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں لیں گے۔ تو خیر وہاں جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے زخمی حالت میں، جنہوں نے لبیک کہا دوبارہ، اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ اس کو بعض مفسرین نے، سیرت نگاروں نے غزوہ احد کا ہی ایک حصہ کہا ہے، بعض نے اس کو الگ الگ کر دیا کہ یہ الگ سے غزوہ ہے، چونکہ کفار و مشرکین 36 کلومیٹر دور جا چکے تھے، نبی علیہ السلام نے وہاں سے غزوہ احد سے، احد پہاڑ سے دوبارہ پھر ان کے لیے آپ نے راستہ اپنایا، تو اس لیے اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ وہ حمراء الاسد، حمراء وادی کا نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں جو حضور کے ساتھ صحابہ نکلے جنہوں نے لبیک کہا زخمی حالت میں، اللہ کریم جل جلالہ
ان کو نیکوکار بھی کہہ رہا ہے، ان کو پرہیزگار بھی کہہ رہا ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، رب کہتا ہے وہ تو بڑے ہی نیک تھے، وہ تو بڑے ہی پرہیزگار تھے، اجر عظیم، ان کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، وہ اجر عظیم کے مالک ٹھہرے۔ اب یہاں پہ یہ ان لوگوں کے منہ پہ اللہ کی طرف سے یہ تھپڑ ہے، لعنت والا تھپڑ ہے یہ، جو کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں سب صحابہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے سوائے مولا علی کے، کہتے ہیں سارے وہاں منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، سارے چھوڑ گئے تھے، تو مولا علی نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرے تھے، یہ رافضی کہتے ہیں، مولا علی حضور کے پاس ٹھہرے تھے، باقی تو سارے منافق ہو گئے تھے۔ لیکن قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے زخمی حالت میں بھی ان کو بلایا تو وہ زخمی حالت میں ہی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ للذین احسنوا جمع کا صیغہ ہے، منہم واتقوا، وہ کیا تھے؟ وہ نیکوکار، وہ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ اللہ کریم تو صحابہ کے وہاں جو جماعت تھی صحابہ کی، ان سب کے لیے اللہ کریم فرما رہے کہ وہ سارے نیکوکار تھے، وہ سارے پرہیزگار تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی فاسق اور فاجر نہیں تھا، اللہ نے تو ان کو نیکوکار کہا ہے۔ تو رب قدوس نے ان کی نیکی کی بات کی ہے، اللہ نے ان کے تقوی کی بات کی ہے۔ نیکی تو ظاہر ہوتی ہے لیکن تقوی تو دل کی حالت ہے، اللہ نے گویا صحابہ کے دل کی حالت کو بھی بیان فرما دی ہے۔ اور آیت نمبر 173 میں اللہ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے، اب وہ قافلہ آ گیا عبد القیس کا، وہ کیا قافلہ جن کو ابو سفیان نے پیغام دیا تھا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ڈرانا۔ الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا، کیا؟ ان الناس قد جمعوا، بے شک لوگ تحقیق وہ جمع ہو گئے ہیں، جتھا بن گیا ہے ان کا، لکم تمہارے لیے، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے۔ یہ صحابہ کو آ کے انہوں نے کہا، انہوں نے کہا وہ لوگوں کا جتھا جو ہے نا ابو سفیان والا، وہ جمع ہو رہا ہے، پھر دوبارہ تمہارے لیے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں، وہ پھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ فخشوہم، پس تم ڈر جاؤ ان سے۔ جب انہوں نے صحابہ کو ڈرانا چاہا، قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان وزنی ہو گیا، صحابہ کا ایمان زیادہ ہو گیا، ان کے ایمان کی زیادتی کو اللہ بیان کر رہا ہے، کوئی ان کے ایمان کے اندر زیادتی آ گئی، ان کا ایمان بڑھا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، ان سب صحابہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین وکیل ہے، اچھا کارساز ہے۔ اب جب وہ ابو سفیان نہ آیا واپس، نبی علیہ السلام نے انتظار کیا اس کا، وہ نہ آیا تو اللہ کریم فرماتا ہے فانقلبوا، پس وہ لوٹے، واپس پلٹے مسلمان، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت ساتھ لے کر، وفضل، اللہ کے فضل سے، اس طرح وہ اللہ کی نعمت لے کر واپس پلٹے اللہ کے فضل سے، لم یمسس، نہیں چھوا، ہم ان کو، سوءن، کسی بھی برائی نے، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ صحابہ کے متعلق سننے والی ہے، جو اللہ نے بیان فرمائی، رب فرماتا ہے واتبعوا، وہ سارے اتباع کرنے والے تھے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، وہ سارے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے، اللہ کی خوشی میں خوش رہنے والے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اب رب قدوس نے شیطان کے دوست کہا ان لوگوں کو جنہوں نے آگے صحابہ کو ڈرانا چاہا کہ وہ تو شیطان ہی ہے، انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ شیطان ہی ہے، یخوف، جو خوف ڈالتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کے ذریعے، شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف ڈالتا ہے۔ فلا تخافوہم، اب یہاں بھی اللہ صحابہ کو تسلی دے رہا ہے، فلا تخافوہم، پس تم نے نہیں ڈرنا ان سے، خافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو،
اور اب یہاں بیان کر رہا ہے مومن جو ہوگا وہ اللہ ہی سے ڈرے گا، مومن اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فلا تخافوہم، بس تم نے شیطان اور شیطان کے دوستوں سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قرآن کہتا ہے جو مومن ہوگا وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، اور پیچھے اللہ کریم جل جلالہ نے صحابہ کے بارے میں بتا دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا، کہ صحابہ وہ ہیں جو نیکوکار بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ رب قدوس نے صحابہ کے اس ایمان کو، وزنی ایمان کو بار بار اس لیے ذکر کیا کہ اللہ کریم جانتا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ کے متعلق ہی لوگوں کے اندر بدگمانیاں، بدشگونیاں بعد میں بہت زیادہ پائی جائیں گی، کیونکہ اسلام کو شروع دن سے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنے والے ہیں ہی صحابہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ولا يحزنک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غم نہیں کرنا، الذین یسارعون، الذین ان لوگوں کا، یسارعون جو دوڑتے پھرتے ہیں، فی الکفر اپنے کفر میں، جو کفر میں دوڑتے پھرتے ہیں ان سے آپ نے نہیں ڈرنا۔ اس سے مراد کافر بھی ہیں، اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد منافقین بھی ہیں، کہ جو کبھی اسلام کی طرف بھاگتے تھے، کبھی مسلمانوں کی طرف، کبھی وہ کافروں کی طرف بھاگتے تھے، تو وہ بیچ میں تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے آپ نے ان کا غم ہی کوئی نہیں کرنا، یہ جدھر مرضی جائیں۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ان کا آپ نے کوئی غم نہیں کرنا جو کفر کی حالت میں دوڑے پھرتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ سارے مل کے، لن یضر اللہ، ہرگز ہرگز نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا، شیئن کچھ بھی۔ سارے اگر کافر مل جائیں، سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن مل جائیں، رب فرماتا ہے انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ سارے مل کے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ عرب نے جو ان کو کفر کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم، کہ نہ بنے ان کے لیے حظاً حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں۔ اللہ نے اس لیے ان کو کفر کے اندر پھنسا رکھا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے جی آیت نمبر 176 پوری ہوگی، آیت نمبر 177۔ اللہ کریم ان کے لیے فرما رہا ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، انہوں نے کفر خرید لیا، اپنا ایمان بیچ دیا۔ کفر کیا تھا اور ایمان کیا تھا؟ ایمان یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے بلایا وہ آ جاتے، جب اللہ کے رسول کھڑے تھے وہ کھڑے ہو جاتے، جب اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ تم ثابت قدم رہو اللہ کی مدد آئے گی، وہ اس بات پہ یقین کر لیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن ابی کے گروہ نے، وہ آئے لیکن وہ دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس پلٹا۔ اب جب وہ واپس پلٹا تو اللہ کریم فرما رہا ہے ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کا کیا نقصان ہے اس میں؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تَحْسَبَ، یہ اس کا مطلب ہے گمان نہ کرنا، لا جب آ جائے تو یہاں پہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں، انما، بے شک، نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کو، خیر لانفسہم، ان کی بہتری کے لیے۔ کافر
یہ گمان بھی نہ کرے کہ ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ کافروں کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ کافروں کو جو ڈھیل ملتی ہے بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی بہتری ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کافر یہ ہرگز گمان بھی نہ کریں کہ جو ہم نے انہیں چھوڑا ہے، جو ہم نے انہیں آسائشیں دی ہیں، جو ہم نے انہیں وافر مقدار میں مال و دولت دے دی ہے، وہ ہرگز اس کو یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے ان کی بہتری کے لیے۔ انما نملی لہم، بے شک اللہ نے یہ جو ڈھیل دی ہے نا لہم ان کو، لیزدادو، اس کے ذریعے اللہ زیادہ کرے گا اثمن ان کے گناہ۔ اس ڈھیل کے بدلے میں ہوگا کیا؟ کافر گناہوں میں اور زیادہ مبتلا ہو جائیں گے۔ جو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے وہ کسی فائدے کے لیے نہیں۔ کافروں کو اگر اللہ چھوڑتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں۔ اب اسرائیل ظلم کر رہا ہے نا، ہم مسلمان سارے پریشان ہیں، ان کا تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امریکہ والے خوش ہیں، دیگر یہود و نصارہ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ مسلمان مل کے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ رب قدوس مسلمانوں کو رب تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے نا، انہیں جو چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اور زیادہ ظلم کر لیں، اور زیادہ اپنی رعونت، اپنا تکبر دکھا لیں، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہے اس میں، یہ اس لیے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ اس ڈھیل کے اندر مبتلا ہو کے گناہوں کا ذخیرہ اپنے لیے اور زیادہ جمع کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلت کو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو ان کو ڈھیل دی گئی ہے ظلم کرنے کے لیے، ستم کرنے کے لیے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب اور زیادہ بھڑکایا جا سکے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے لیذر کہ وہ چھوڑے المؤمنین، مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، جس حالت پر وہ ہیں، علی ما انتم، جس حالت پر وہ ہیں، اس حالت پر اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو چھوڑے۔ مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمان پریشان تھے غزوہ احد میں کہ 70 شہید ہو گئے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی یہ شان نہیں ہے علی ما انتم علیہ کہ تم جس حالت میں اب ہو کہ تمہیں اسی حالت میں اللہ چھوڑ دے۔ اللہ نے یہ پتہ کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک، یعنی اللہ نے یہ اس لیے کیا ہے، تمہیں تھوڑی پریشانی آ گئی دنیاوی اعتبار سے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ کریم طیب کو خبیث سے الگ کر دے، کھرے کو الگ کر دے، مومنوں کو الگ کر دے اور منافقوں کو الگ کر دے۔ منافق جو تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، رسول اکرم کے ساتھ نکلے لیکن پھر واپس چلے گئے۔ پھر وہ مسلمان جو زخمی ہوئے ان سے کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہماری بات مان لیتے، لو اطاعونا ما قتلوا، تو تمہیں قتل نہ کیا جاتا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے بہتر کیا ہے کہ جو مسلمانوں کو زخم لگے، جو مسلمان شہید ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو گیا۔ اور آپ فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، منافق اور مومن الگ ہو جائے۔ حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے خبیث کو من الطیب، پاکیزہ سے۔ اب اسی آیت کے ساتھ ملتی ہوئی آیت، اگلا حصہ جو ہے آپ سب نے اس پہ کرنی ہے توجہ۔ یہ اس آیت سے ایک بنیادی اختلاف ختم ہوتا ہے جو اہل سنت میں ہے، چونکہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، لیکن ایک نقطے پہ ہم سب کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ہمارا یہ ہے، اہل سنت کے نزدیک، یعنی ہم جن کو مکتبہ فکر بریلوی سے منسوب کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک اللہ کریم جل جلالہ غیب کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، غیب کا بادشاہ اللہ ہے، سارے غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ایک رتی برابر بھی غیب کا مالک نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، غیب کا علم اپنے نبیوں کو بھی رب نے عطا فرمایا،
اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ غیب کا علم اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارا اہل سنت بریلوی مکتب فکر کا، اہل سنت ہمارا مسلک ہے، بریلوی ہمارا مکتب فکر ہے۔ اہل سنت بریلوی مکتب فکر کا یہ عقیدہ ہے اس پہ کہ اللہ نے اپنا جو غیب کا علم ہے اس میں سے انبیاء کرام کو حصہ بحصہ جیسے اللہ نے مناسب سمجھا، اللہ نے اپنی شان کے لائق جس کو تھوڑا دیا، جس کو زیادہ دیا، رب نے دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو غیب کا علم دیا ہے سب سے زیادہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ کیسے؟ وحی کے ذریعے۔ نمبر ایک، اللہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے، نمبر ایک وحی کے ذریعے۔ نمبر دو، اللہ نے ڈائریکٹ الہام کے ذریعے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کے ذریعے اللہ نے حضور کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ نمبر تین، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے پاس بلا کر، عرش پہ ملاقات کر کے اپنے محبوب کو، تین طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا۔ دوسرا گروہ جو ہے ہمارے مخالفین کا، دیوبند مکتبہ فکر ہو یا اہل حدیث مکتبہ فکر، ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے غیب کا علم کسی کو دیا ہی نہیں، اللہ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ غیب کا علم اگر ہم یہ مان لیں کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں پھر ان کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگر نہ بتاؤں جو تیری مٹھی میں اگر وہ بول کے بتا دے تو یہ بھی غیبی خبر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس جن کا نام ہے، غزوہ بدر کے بعد قیدی بن کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فدیہ دو اور چلے جاؤ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تجھے پتہ ہے میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جھوٹ نہ بول، سچی بات بتا۔ انہوں نے کہا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار کہا، جب حضرت عباس نے نہ بتایا نا تو مدینے رہنے والے آقا و مولا نے مکے سے آنے والے حضرت عباس کے متعلق بتایا، فرمایا چچا جھوٹ نہ بول، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب تو اور میری چچی ام فضل دیوار کے ساتھ سونا چھپا رہے تھے میرے رب نے مجھے وہ بتا دیا ہے۔ وہ سونا کدھر جائے گا؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں نہیں دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبروں کے آقا علیہ السلام نے جو اشارے دیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ قرآن پاک نے اس اختلاف کو ختم کیا، چونکہ قرآن پاک میں اختلاف ہے نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ پہلی آیت کا پہلا حصہ یہ ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو اسی حالت پہ چھوڑ دے۔ کس حالت پہ؟ بے سر و سامانی کے عالم میں، زخمی حالت میں، شہیدوں کی حالت میں اللہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے مومنوں کو الگ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دے بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اب دوسرا جملہ جو اسی آیت کا ہے، اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ اللہ ہر بندے کو ہی غیب کی اطلاع دے دے۔ اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ اللہ ہر بندے کو ہی غیب کی اطلاع دے دے۔ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا ایک جملہ یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک کے پاس آئے 2 بندے، جب آپ حمراء الاسد کے لیے نکلنے لگے غزوہ احد کے بعد، ایک تھا عبداللہ ابن ابی منافق، دوسرے تھے ایک صحابی۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا وہ جی مہربانی آپ کی، اب مجھے بھی ساتھ لے چلے، چونکہ پہلے اس نے منافقت دکھا دی، گھر سے نکلا 300 بندوں کو لے کے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام غزوہ احد میں لڑائی کے لیے تیار ہوئے 300 بندے لے کے وہ منافق عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا۔ اب جب رسول اکرم نے حمراء الاسد کے لیے اعلان کیا تو آ گیا، کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جان بوجھ کے
منافقت کی وجہ سے نہیں رہا، مجھے میرے والد نے روکا تھا، حکماً مجھے کہا تھا کہ تیری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو گھر رہ، آقا مجھے تو قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تو آ جا۔ دو بندے ہیں، ایک کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں، حضور فرماتے تجھے نہیں لے کے جانا۔ دوسرا بندہ اپنا عذر پیش کرتا ہے، کسی اور صحابی کو اس عذر کی خبر نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آ جا۔ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے۔ اب اللہ کریم نے واضح کیا، رہا فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر بندے کو غیب بتا دے، ہر بندے کو پتہ چل جائے کیا ہونے والا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اللہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 178 ہے۔ اللہ کریم واضح طور پہ کہہ رہا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ اللہ ہر بندے کو غیب کا علم دے۔ ولیکن، اور لیکن، اللہ کی یہ شان ہے کہ یجتبی، وہ چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ غیب کے علوم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کے دل میں کیا تھا، فلاں کے دل میں کیا تھا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مسلمانوں تم نے یہ نہیں سوچنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم نے بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا ہے۔ غیب کی خبریں تمہیں نہیں ملیں گی، اے میرے نبی کو ماننے والوں، غیب کی خبریں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اگر ہر بندے کو ہی اللہ غیب عطا فرما دے پھر تو رسول کی تخصیص باقی نہ رہی۔ اللہ نے یہ اشارہ دیا ان کو، فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ہر بندے کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو چاہتا ہے رب غیب کے خزانے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فآمنوا، پس تمہارا کام یہ ہے تم ایمان لے کے آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور تم اللہ سے ڈرے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ غیب پہ ایک مفصل اگر میں موضوع بناؤں تو اس میں بہت ساری آیات آئیں گی، بہت ساری بخاری و مسلم کی روایتیں آئیں گی، اور کسی کی کتاب کی نہیں۔ صرف اگر بخاری کی روایتوں پہ میں وہ روایتیں بخاری کی جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کے علوم سے اپنی امت کو آشنا فرمایا ہے، اگر صرف صحیح بخاری کی حدیثیں آپ کو سنانا لگوں تو کم از کم وہ 400 450 کے قریب ہیں، وہ حدیث جو بخاری کے اندر آئی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں صحیح مسلم کے اندر وہ روایات ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو واضح طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی جب اللہ نے دیا ہے تو پھر غیب کا علم تو نہ رہا۔ میں نے کہا یار غیب کہتے کس کو ہیں؟ کہنے لگا جو چیز چھپی ہو۔ میں نے کہا بس اللہ اپنے محبوب کو غیب کی وہ خبر دیتا تھا جو صحابہ سے چھپی ہوتی تھی۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا غزوہ احد میں کیا ہونے والا ہے، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم 313 نکلیں گے اور بدر میں فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، صحابہ کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا محبوب نکلنا تیرا کام ہے، فرشتے بھیجنا میرا کام ہے، صحابہ کو تو نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا اس غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عام بندے نہیں جانتے اللہ اپنے محبوب کو اس کی خبر عطا فرما دیتا تھا، یہ غیب ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اب کنجوس لوگوں کے لیے اگلی آیت آ گئی۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، کنجوسی ایک حد تک جائز ہے شریعت کے اندر، بخیل بندہ جو اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، کنجوس بندے کو جو جس کو اللہ نے دیا ہو وہ پہننے میں، کھانے پینے میں، سواری میں، گھر بنانے میں، اچھا گھر بنانے میں، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا، یہ اس بندے پر واجب ہے جس کو اللہ کریم نے دیا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو دکھائے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، اچھا گھر بنائے، اچھی سواری لے، اچھا کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہنے، تاکہ واضح ہو کہ اللہ کریم نے اس پہ اپنا فضل و کرم فرمایا ہے۔ رسول اکرم نے اس سے منع فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے دیا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں دکھاتا کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، فرمایا وہ بندہ ناشکرا ہے۔
ہاں ایک شخص کی طبیعت درویشانہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو پیسے میں نے اپنے کپڑوں پہ خرچ کرنے وہ یتیموں کو میں دے دوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اس بندے کی پھر لوگوں کے اندر عرف عام ایک مشہوری ہو کہ یہ بندہ کنجوس نہیں، یہ رفاہ عامہ کے کاموں میں پیسے خرچ کرتا ہے۔ لیکن عام بندہ جو رفاہ عامہ کے کاموں میں بھی خرچ نہ کرے اور وہ کنجوسی کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہر طرح کا کنجوس، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور جو کنجوس لوگ ہیں وہ یہ گمان نہ کریں بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہوا ہے، ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ 5 کروڑ اکاؤنٹ میں ہے، 2 کروڑ اکاؤنٹ میں ہے، 1 کروڑ اکاؤنٹ میں، لوگوں سے کہا نہیں یار سردہ نہیں پیا، بڑی مشکل زندگی گزر رہی یار، نہیں یار بڑی پریشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ یہ نہ گمان کرے کہ اللہ نے اسے اپنے فضل سے بہتری دی ہے، وہ اس کو بہتری نہ سمجھے جو اس کے لیے جمع ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ اس کے لیے شر ہے، شر جو اس کو وہ کام میں نہ خود لا رہا ہے، نہ اپنی اولاد کے کام میں لا رہا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے کام میں لا رہا ہے، نہ وہ غربا مساکین یتاما ان کی خدمت کے لیے کچھ دے رہا ہے، اور وہ بخیل ہے، بخل کر رہا ہے وہ، تو رب فرماتا ہے ہوا خیر اللہم، وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس کے لیے وہ بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے برا ہے۔ سیطوقون، ان قریب ایسے لوگ بخیل لوگ جو ہیں، سیطوقون، وہ توق ڈالے جائیں گے، ما بخلو، جو بخل کیا ہے انہوں نے، بہی، اس وجہ سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کے گلوں میں اللہ کریم توق ڈالے گا قیامت کے دن، جو انہوں نے بخل کیا اس کی وجہ سے۔ تو کنجوسی حرام ہے، فضول خرچی بھی حرام ہے، کنجوسی بھی حرام ہے، دونوں سے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں کی میراث جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، زمینوں آسمانوں کا وارث تو اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، جو عمل تم کرتے ہو اللہ وحدہ لا شریک ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں گا کہ میرے پاس نہیں ہے تو اللہ کو بھی یہ بات سچی لگے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسے نہیں ہونے والا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک قرآن کی فہم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔